بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پاسمی یوٹیوب چینل کوثر قائم خانی. اور جیسا کہ کل کے پروگرام میں نے آپ سے کہا تھا کہ فیٹف کے حوالے سے جو پاکستان کے بارے میں فیصلہ ہوا ہے اور پاک امریکہ تعلقات ورسز افغانستان کی صورتحال، ان کا انٹر ریلیشن کیا ہے اور پاکستان کو گرے لسٹ میں کیوں ڈالا ہے، اس کے اوپر آج کے حوالے سے میں نے وعدہ کیا تھا، تو آپ کے ساتھ میں حاضر ہوں. اب جنرلی تو لوگوں کے پاس زیادہ تر خبریں تو آ گئی ہوں گی، لیکن یہ خبروں سے ہٹ کر بات ہے، کیونکہ پروگرام جب یہ کل فیصلہ ہوا، میں کئی دن پہلے سے ایک بات واضح کہہ رہا تھا کہ فیٹف کو کوئی جواز نہیں ہے ہمیں بلیک لسٹ کرنے کا یا گرے لسٹ میں بھی رکھنے کا. جو موجودہ سینیریو میں جو پاکستان نے جو کچھ اقدامات اٹھائے ہیں، لیکن یہ ان ٹیکنیکلٹی سے ہٹ کر سیاسی ایشو زیادہ ہے. یہ میرا اسٹانس شروع دن سے تھا اور پچھلے 2 ہفتے سے میں یہی بات کر رہا تھا، جبکہ اخبارات کے اندر غلط خبریں بھی پھیلائی گئیں. آج ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ پاکستان کو کیوں گرے لسٹ میں مینٹین رکھا ہے، جبکہ پاکستان نے بقول ان کے اپنے صدر کے فیٹف کے جو 40 ملکوں کا گروپ ہے، اس نے خود نے اقرار کیا کہ پاکستان نے بہت اچھی کارکردگی دکھائی ہے. 26 پوائنٹ جو شرائط دی گئی تھی ان کو مکمل طور پر ہم نے امپلیمنٹ کر لیا ہے، اور 1 پوائنٹ کے اوپر 50% 40% عمل درآمد ہو گیا ہے، اور کچھ چھوٹی موٹی اس کے اندر امپلیمنٹیشن پرابلمز ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں گرے لسٹ میں مینٹین کیا گیا ہے. اگر ہم جتنے بھی فیٹف کے ممالک ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا جو اس کو مینج کرنے والے ہیں، جو یہ قوانین بنانے والے ہیں، ان کے ملکوں کے اندر بھی آپ جھانکیں گے تو آپ کو رزلٹ جو ہے وہ پاکستان سے برا ہی ملے گا. اس کی چھوٹی سی مثال میں نے آپ کو چھوٹی سی بتا دوں کہ فرانس کے اندر یہ اجلاس ہوا. فرانس ایک بہت اہم ملک ہے فیٹف کے حوالے سے. فرانس کے اندر دنیا جہاں سے پیسہ لوٹ کر وہاں پر پراپرٹیاں جائیداد خریدی جاتی ہیں، کاروبار لگائے جاتے ہیں. انگلینڈ کو آپ لے لیجئے، امریکہ کو لے لیجئے، انڈیا کو لے لیجئے. ہمارے اپنے جو لیڈران ہیں انہوں نے محلات کھڑے کیے ہوئے فرانس کے اندر. ان کو پتہ ہے، وہ خود اسپیس دیتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ غیر قانونی پیسہ ہے. اور ہمیں اسی شرط کے اوپر گرے لسٹ میں ڈالا گیا ہے کہ 2 چیزیں ہیں، کہ ایک ہمارے جو سزا یافتہ ہیں جن کو ڈکلیئر کیا ہے اقوام متحدہ نے مجرم، ان کے اثاثے ضبط کرنے کا، ان کے اوپر سختیاں کرنے کا، اور دوسرا منی لانڈرنگ اور انویسٹیگیشن اس کے حوالے سے اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کے حوالے سے. تو ہماری منی لانڈرنگ کر کے یورپ کے اندر ڈمپ کی جاتی ہے. انگلینڈ سب سے بڑی مثال ہے. ہمارے سابقہ وزیر اعظم، ہمارے سابقہ وزیر خزانہ، ان کی اولادیں بڑے بڑے عالیشان محلات میں وہاں رہ رہی ہیں. نون سزا ہو چکی ہے، کورٹوں سے سزا بھی امپلیمنٹیشن بھی ہو گئی ہے، لیکن اس پہ عمل پیرا کون آڑے آ رہا ہے؟ ان کے اپنے ممالک جو ہمیں گرے لسٹ میں مینٹین کر رہے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں کہ وہ ہماری زبان میں کہ غریب کی جورو سب کی بھابھی والی بات ہے. تو یہ ایک بنیادی نقطہ ہے پاکستان کے ساتھ، جو ہم پہلے سے کہہ رہے تھے کہ تمام شرائط پوری کرنے کے باوجود بھی وہ ہمیں کلیئر نہیں کریں گے، کیونکہ اس وقت 20 سالہ دنیا کی طویل ترین جنگ افغانستان کی سرزمین پر لڑی گئی، جس کے اندر امریکن لیڈ نیٹو فورسز، درجنوں ممالک کے فورسز وہاں پر 20 سال سے جنگ لڑ رہے تھے، اور بالآخر وہ ناکامی کا سامنا کرتے ہوئے اور بری طرح سے بغیر پلاننگ کے وڈرا کر رہے ہیں. اب یہ نزدیک ترین آج تک جو بھی 20 سال کے اندر پاکستان نے اپنی استطاعت سے زیادہ ان کی مدد بھی کی ہے، آخر تک کی ہے. اور حتیٰ کہ جب وہ وڈرا کر رہے تھے اور جو طالبان ہیں افغانستان کے، جو کہ ایک بڑا دھڑا، جو ایک مضبوط پاور ابھر کر آیا، جبکہ 20 سال سے امریکن سپریمیسی میں ایک پپٹ گورنمنٹ پہلے حامد کرزئی کی اور ابھی موجودہ حکومت. تو یہ
کابل اور چند بڑے شہروں کے علاوہ یا کچھ ایئرپورٹس کے علاوہ ان کا کنٹرول، اس کے باوجود بھی وہ افغانستان پہ نہیں کر پائے، اور آخر کار انہوں نے ریکویسٹ کی پاکستان سے اور ایکنالج کیا پوری دنیا نے کہ پاکستان کا اہم کردار ہے کہ دوحہ میں ان کی ایک میٹنگ کرائی گئی، ایک کچھ شرائط طے کی گئی ٹرمپ پچھلی حکومت کے ساتھ، اور یہ طے ہوا کہ 31 مئی تک نیٹو فورسز جو امریکہ کی سربراہی میں کام کر رہی تھی یہ وڈرا کر جائیں گی. لیکن جنوری میں موجودہ حکومت جو بائیڈن کی، وہ آنے کے بعد انہوں نے اس معاہدے کی پاسداری نہیں کی. جو بائیڈن نے آنے کے بعد اپنی اسٹریٹجی اپنائی اور اس کو 11 سپٹمبر 2021 تک پرولونگ کر دیا، بغیر مشاورت کیے، بغیر طالبان سے اس چیز کے اوپر طے کیے ہوئے، جو کہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے. اب یہ امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جہاں پر وہ پاکستان کو دباؤ ڈال رہے تھے کہ ہم وہاں سے نکل رہے ہیں، انہیں بیسز چاہیے پاکستان کی سرزمین پہ، تاکہ پھر وہ یہاں رہ کر بھی اور افغانستان کے اندر اپنے جو 20 سال میں ٹریلینز آف ڈالر انہوں نے خرچ کیے ہیں اس کو وہ ضائع ہو رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے، اور وہ کس منہ سے واپس جائیں گے. امریکہ جو ایک نیو ورلڈ آرڈر کے ساتھ یونیپار کے طور پہ ابھر کر آیا تھا، اس کی پول کھل گئی، اس کا جو ایک امیج تھا دنیا کے اندر وہ تب ختم ہو گیا. ایک نئے ورلڈ آرڈر کریٹ ہو رہا ہے، نیا ایک پاور ابھر کر آیا ہے جو امریکہ کو چیلنج کر رہا ہے، اکنامک گراؤنڈ پر بھی اور دوسرے فرنٹ کے اوپر بھی، جس میں آپ دفاعی طور پہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں نئے بلاکس بن گئے ہیں. تو امریکہ کا جو یونیپار اسٹیٹس تھا وہ اب دم توڑ رہا ہے، وہ پہاڑ گر رہا ہے، اور امریکہ اس کو بچانے کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہے، ہر حد تک جانے کو تیار ہے. یہاں تک کہ آپ اندازہ کیجئے ایران کے اوپر امریکہ نے سینکشنز لگائی تھی، دنیا بھر نے ایران کے اوپر پابندیاں لگائی تھی. ایران سے جو معاہدہ پہلے اوباما گورنمنٹ میں ہو چکا تھا اس کی خلاف ورزی کی. امریکہ کی یہ بڑی وہ کہتے ہیں نا کہ بڑا پاور جو دل کرے وہ کر لے، اس کے لیے اصول اور جائز اور ناجائز سب جائز ہوتا ہے، تو کوئی اس کو کہنے کی بھی ہمت نہیں رکھتا. ایران کی اس کنڈیشن کے باوجود بھی جو بائیڈن نے آ کر، اب آپ دیکھیے یہ بڑا سینیریو ہے، پاکستان جو 74 سال سے امریکہ کے لیے ہر حد تک وہ گیا ہے، 60 کی دہائی میں ہم نے بیسز بھی دیے ہیں رشیا کے خلاف، پھر یہ جو 40 سال سے وہ فیسلٹیز افغانستان کے حوالے سے ہمیں یوز کرتا آیا ہے، اس سے پہلے بھی یوز کرتا آیا ہے، لیکن وہ تھینکلیس کنٹری جس کو کہتے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہی سمجھا کہ ہمارا ایک انڈر سیکرٹری، ہمارا کوئی ڈپٹی سیکرٹری لیول کا چیف ایگزیکٹو آفیسر آف پاکستان لائک پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر یا آرمی چیف سے جا کر بات کرے گا، ڈیمانڈ دے گا اور وہ ہو جائے گا. لیکن یہاں پر ایک ٹوسٹ ٹرن آتا ہے، جیسے میں بڑے فخر سے بھی کہوں گا اور اس میں پوری قوم کو بھی فخر محسوس کرنا چاہیے کہ موجودہ حکومت اور ہمارے موجودہ وزیر اعظم عمران خان نے ایک بات کہی تھی کہ انشاءاللہ تعالی وہ وقت آئے گا کہ جب گرین پاسپورٹ کی دنیا میں عزت ہوگی. عزت کے لیے کچھ زیادہ دولت جائیداد ہونا ضروری نہیں ہے، محلات ہونا ضروری نہیں ہے. عزت دار قومیں جنگل اور درختوں کے نیچے رہ کر بھی اپنی عزت اور وقار کو برقرار رکھتی ہیں. یہ ایک وعدہ تھا جو عمران خان کا، جو ہمیں پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اتنی معاشی بدحالی کے باوجود ہم جس مشکل دور سے گزرے ہیں گزشتہ 3 سال میں، جہاں پر ہمیں ڈیفالٹ ہونے کی نوبت آ گئی تھی، ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ 19 ارب ڈالر سالانہ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا، ہم بالکل گراؤنڈ پر آئے ہوئے تھے، بین الاقوامی قرضے کے علاوہ آپ اپنا بجٹ نہیں بنا سکتے تھے. یہ حالات سے گزرے اور بالکل ایک جنونی حیثیت کی کنڈیشن کے اندر میں کہوں گا کہ اس حکومت نے اپنی ہر انتہا کوشش کر کے وہ برا پیچ نکالا. اب ہم کنسولیڈیشن کی طرف جا رہے ہیں.
اب ہم سسٹینیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں. جب کورونا آیا پچھلے سال پوری دنیا کی معیشت تباہ ہوئی. الحمدللہ پاکستان نے جتنی ہنرمندی سے جتنی کامیابی کے ساتھ کورونا کو ڈیفیٹ کیا ہے. ابھی پچھلے دنوں 20 ممالک کے لوگوں نے ہمارا جو NCOC کا ہیڈ کوارٹر ہے وہاں جا کر بریفنگ لی ہے کہ کیسے ایک غریب ملک، نہ اس کی معاشی حالت صحیح ہے، نہ کوئی ایسے صفائی ستھرائی کے حالات ہیں، کیسے پاکستان نے ہینڈل کر لی ہے. جبکہ ہمارے برابر میں انڈیا ہے جہاں پر روزانہ 4 لاکھ کیسز نکلے ہیں کرونا کے حوالے سے. بالکل باٹلنگ کنٹری ہے. تو پاکستان میں یہ کیسے جادو ہوا؟ تو یہ کریڈٹ بہرحال ہماری حکومت کو جاتا ہے اور پوری قوم کو جاتا ہے کہ مل کر ہم نے اس آفرید کا مقابلہ کیا اور بہت کامیابی سے کیا، اور آج دنیا میں ہم مثال ہیں. تو ایسے حالات کے اندر آ کر اب جب یہ ایک سچویشن جو 11 سپٹمبر کی ڈیڈ لائن دی تھی جو بائیڈن نے وڈرا کرنے کی، لگ رہا یہ ہے کہ وہ اس سے پہلے وڈرا کرنا چاہتے ہیں. لیکن جو بائیڈن نے شاید پاکستان کو جو روایتی طور پہ لیا تھا وہ غلط ریڈنگ لی. جو ماضی کے اندر ہوتا رہا سو ہوتا رہا. آج ہمارے ملک کے اندر ایک ایسا لیڈر ہے جو پاکستان کو لیڈ کر رہا ہے ایز اے چیف ایگزیکٹو آفیسر. وہ اپنی انا، اپنی عزت، پوری قوم کی عزت کو آپ کو اس لیول پہ لے جا رہا ہے جہاں پر دنیا کے بڑی سے بڑی طاقت کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ بات کرتا ہے. اور جب یہ سچویشن آئی تو جو بائیڈن جنوری کے اندر اس نے، آپ دیکھیں جب وہ پاور میں آیا، اس کے ایجنڈے بڑے مخصوص تھے. اس نے ہر اچھے برے دوست دشمن سب سے بات کی. نہیں کی تو صرف پاکستان سے نہیں کی جو 74 سال سے آپ کا اتنا کلوز الائی ہے، آپ کے لیے اتنی قربانیاں دے چکا ہے. 70,000 ہم نے قربانیاں دی ہیں اس ٹیرر کے خلاف جو افغانستان میں جنگ لڑی ہے امریکہ نے. 70,000 جانیں، جس میں ہمارے فوجی اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے سیولینز، بچے، عورتیں، سب نے جانیں قربان کی ہیں. $100 ارب سے زیادہ ہم نے نقصان برداشت کیا ہے. $20 ارب دے کے وہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت بڑا احسان کر رہا ہے. اور پہلے ماضی کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہمارے سربراہان وہاں جاتے تھے سر جھکا کر، ان کی شرائط مان کے آ جاتے تھے. آج آپ کے پاس ایک سربراہ ہے جو کہتا ہے کہ دوستی، ملکوں کی دوستی کوئی معنی نہیں رکھتی، ملکوں کی دوستی قومی مفاد پر مبنی ہوتی ہے. ہمارا سربراہ ذاتی مفاد پہ نہیں، قومی مفاد پر بات کرتا ہے، اور اسی ٹرمز کے اوپر وہ ہر ملک سے ڈیل کر رہا ہے. چائنا ہمارا بہت کلوز الائی ہے. سعودی عرب ہمارا برادرلی کنٹری، بہت مذہبی ہم آہنگی بھی ہماری بہت ہے، بہت روایتی اور تاریخی رشتہ داریاں ہیں، روابط ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ ایک وقت آیا کہ وہ کچے دھاگے کی طرح وہ تعلقات ٹوٹے. لیکن ہمارے لیڈر نے ان کے بھی دماغ میں واضح پیغام دیا کہ اب پاکستان کو اب ماضی کی طرح ڈیل نہیں کر سکتے کہ یہاں پر ہمارے سربراہ کو سزا ہو، آپ وہاں پر جا کر ان کو محلات میں ٹھہرائیں یا ان کو ذاتی گفٹ دے کر اور آپ ملک کے تمام فوائد اٹھائیں. اب ایسا نہیں ہوگا، اور الٹیمیٹلی ہم دوبارہ بیک ٹو سیم پوزیشن، بلکہ اس سے بہتر پوزیشن میں آ گئے ہیں سعودی عرب کے حوالے سے. جو بائیڈن نے ایران، جس کے اوپر پابندیاں لگی ہوئی تھی، ایران سے مذاکرات چل رہے ہیں، ان کے بحال کیے. وہ روس سے بات کر رہے ہیں. چائنا، جس کو وہ اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں، جو اوپنلی اناؤنس کیا ہے جو بائیڈن نے کہ آج کے دن امریکہ کو اگر کسی سے خطرہ ہے تو وہ چائنا سے ہے، اس کے باوجود وہ چائنا سے مذاکرت کر رہے ہیں. نہیں کر رہے تو پرائم منسٹر عمران خان کو فون نہیں کر رہے. وہ ایک انا، کیونکہ آج تک 74 سال میں انہوں نے کبھی ایسی لیڈرشپ دیکھی نہیں کہ پاکستان کا لیڈر ہمیں یہ توقع کرے. اس نے، جو بائیڈن نے کہا کہ اوکے میرا فورن سیکرٹری ہے پرائم منسٹر عمران خان کو وہ رنگ کر لے گا. پرائم منسٹر عمران خان نے اس سے بات کرنے سے انکار کر دیا. ان کا CIA چیف آیا پاکستان اور اس نے پرائم منسٹر سے ملنے کی خواہش ظاہر کی. پرائم منسٹر نے کہا سوری، میرا پروٹوکول کے اندر آپ نہیں آتے، آپ ہمارے جو انٹیلیجنس ہیڈ ہیں ان سے جا کے ملے. وہ ان سے، اب یہ سب نئی چیزیں ہو رہی ہیں.
یہ نئی چیزیں ہو رہی ہیں جو برداشت نہیں ہے، امریکہ کے ابھی ہضم نہیں ہو رہا. تو اب آ گیا موقع کہ فیٹف کا، اور یہ ساری چیزیں چل رہی تھی کہ 11 سپٹمبر کو ہم نے بجٹ پیش کیا. اب اس کے اوپر امریکہ نے یہ جو رویہ دیکھا پاکستان کا، اس کو بریک کرنا تھا. امریکہ ہضم نہیں کر پا رہا، وہ اپنے ہماری جڑوں کے اندر اس کے روٹس ہیں، ایجنسیز کے لوگ ہیں، بہت کچھ ہے ہمارے اندر. جو ہے نا میر جعفر میر صادق بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے وہ کارروائی شروع کر دی. کیا کی؟ آپ نے دیکھا جب بجٹ پیش ہوا اس کے بعد قومی اسمبلی کے اندر پہلی بار ہاتھا پائی ہوئی، کتابیں پھینکی گئی، گالم گلوچ ہوئی. بلوچستان اسمبلی کو تالے لگائے گئے جہاں پر سی پیک سب سے زیادہ افیکٹو ہے. یہ سب چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں تربت کے اندر ایجنسیز کے لوگوں کے اوپر حملے ہوتے ہیں. تازہ آپ نے لاہور کے اندر دیکھا، جس دن فیٹف کے اجلاس چل رہا ہے اسی دن، جس دن پاکستان کو میٹر ڈسکس ہو رہا ہے، لاہور کے اندر دھماکہ ہوا. کل ہم نے دیکھا کہ سبی کے اندر 5 جوانوں کو شہید کیا گیا. اور اس کے علاوہ منظور پشتین اور دیگر اپوزیشن کے. تو یہ سب ہتھ کنڈے ہیں جن کے پیچھے فارن فورسز، جس میں انڈیا، امریکہ اور ویسٹ کی طرف سے یہ ایک پورا الائنس ہے جو پاکستان کو ہر حالت میں سرنڈر کرانا چاہتا ہے، اور چائنا کی بلاک سے نکال کر اپنی حمایت میں لے کے آنا چاہتا ہے، جو ماضی کی طرح وہ کرتے رہے. اور آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک پہلا پروگرام کیا تھا کہ نیو ورلڈ آرڈر پاکستان کے بغیر نہیں لکھا جا سکتا. آگے نیو ورلڈ آرڈر میں جو ملک بھی لیڈ کرے گا، پاکستان اس کے شانہ بشانہ کھڑا ہوگا تو وہ لیڈ کرے گا، ورنہ وہ بالکل ماضی کا حصہ بن جائے گا. اور امریکہ کو یہ سمجھنا ضروری ہے. آخر میں اتنی ضرور بات کروں گا کہ یہ فیٹف کی جو بھی شرائط رکھی تھی، ایک پوائنٹ جس کو لیا ہے کہ انویسٹیگیشن اور اس کی امپلیمنٹیشن منی لانڈرنگ کے حوالے سے، تو اس کے اندر جوڈیشری ہماری ایک ادارہ ہے، اور انویسٹیگیٹو جو کنسرن بیوروکریسی ہے انہیں غور کرنا چاہیے. وہ ایک پوائنٹ کو بھی مکمل کرنا چاہیے. لیکن یہ اس سے جڑے ہوئے ہیں. اب پیغام ہے جو وہ پوری قوم کے لیے ہے کہ اگر ہمارا پرائم منسٹر ہم گرین پاسپورٹ والے ہر شخص کے لیے ایک جہاد کر رہا ہے، ہمیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. مشکلیں آئیں گی. اتنی آسانی سے 74 سال کی جو ہم نے سرنڈر کیا ہوا تھا، ہمارا پرائم منسٹر امریکہ جاتا تھا ایئرپورٹ کے اوپر اس کے کپڑے اتارے جاتے تھے. آج کا پرائم منسٹر بات کرتا ہے اپنے لیول پہ. تو قوم کو یہ سختیاں آئیں تو ان کو بھی برداشت کرنا پڑے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس سے نکلیں گے. اور امریکہ یا ویسٹ کو بالکل اسی رویے کے ساتھ ان کو ہمارے ایٹ پار آنا پڑے گا، اور وہاں سے ہماری ترقی انشاءاللہ تعالی ایسی شروع ہوگی جسے کوئی روک نہیں پائے گا. تھینک یو ویری مچ.